بدعت کی تعریف بھی یہ کی گئی ہے کہ ہر وہ نئی چیز جس کی سابقہ کوئی مثال یا جس کی کوئی بنیاد نہ ہو تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ قرآن کے اندر ہے کہ کل ما کنت بدعا من الرسل، اے پیغمبر کہہ دے کہ میں کوئی بدعی کوئی نیا رسول نہیں ہوں، بلکہ جس طرح پہلے رسول آتے تھے میں بھی اسی طرح وہی دعوت لے کر آیا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اے میری امت کے لوگوں نئی نئی بدعات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ آج محبت اور مودت میں تم سب کچھ یہ 12 ربیع الاول میں کر رہے ہو، لیکن کاش تمہیں پڑھنا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں ایسا کام کیا یا کروایا؟ یہ صحابہ نے ایسی محبت کا اظہار کیا اللہ کے نبی کی زندگی میں؟ اللہ کے نبی تو فرمایا کرتے تھے میری پیدائش سوموار کے دن ہوئی ہے اور میری خواہش ہوتی ہے کہ میں سوموار کے دن روزہ رکھوں، کیونکہ سوموار کے دن میری پیدائش بھی ہوئی ہے اور ہر سوموار ہر مسلمان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جمعرات اور سوموار پیش کیے جاتے ہیں، اور میری خواہش ہوتی ہے جب میرے عمل اللہ کی بارگاہ میں جائیں اس وقت میں عبادت میں مصروف ہوں۔ میرے بھائیو، آپ کا اور میرا محبت کا انداز یہ دین نہیں بن سکتا، یہ محبت اور مودت کا عقیدت کا انداز دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ من احدث فی دیننا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں ایسی کوئی بات نکالی جو اس کا حصہ نہیں ہے، اس دین میں موجود نہیں ہے وہ بات وہ کام وہ انداز وہ طریقہ بدعت تو ہو سکتا ہے، مردود تو ہو سکتا ہے، مقبول نہیں ہو سکتا۔ وہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس بندے نے بدعتیوں کی عزت کی، جن لوگوں نے دین اسلام میں اپنی منمانی سے اپنی مرضی اپنی چاہت اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جنہوں نے محبت کے انداز اپنے بنا لیے، اپنے طریقے بنا لیے عقیدت و محبت کے، جو بندہ ایسے لوگوں کی عزت کرتا ہے فرمان رسول ہے اس نے اسلام گرانے میں اس کی مدد کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، محبت وہی محبت ہوگی جس کو قرآن محبت کہتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ محبت تم نے کرنی ہے اللہ سے تو اس کے رسول کی اتباع اور فرما برداری میں ہے، فرما برداری میں محبت ہے۔ اسی طرح حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس حاضر ہوا، کہا کہ حضرت جی فلاں آپ کو سلام کہتا ہے۔ آپ نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ بندہ بدعتی ہو گیا ہے، وہ دنیا کے اندر رہ کر نئے نئے کام کر رہا ہے، اگر واقعی ایسی بات ہے تو اس بدعتی کو میرا سلام نہ کہنا۔ سنن ابی داؤد کے اندر آپ کا یہ قول موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے کام کو ہلاکت خیز قرار دیا اور اس کام سے ان لوگوں کو منع کیا جو مسجدوں میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کے جن لوگوں نے نئے نئے طریقے نکال دیے تھے۔ آج ہماری اکثر لوگوں کی مساجد میں دیکھیں، نماز کے بعد اللہ کے نبی جو سلام کے اختتام نماز کے اختتام پر جو اذکار کرتے تھے، کیا طریقہ تھا؟ صحیح مسلم شریف، اللہ اکبر استغفر اللہ 3 مرتبہ بآواز بلند کہتے ہیں۔ آج جاؤ، آپ کو چند ایک مساجد کے علاوہ آپ کو یہ طریقہ نظر نہیں آئے گا۔ دسترخوان لگائے جاتے ہیں، گٹھلیاں رکھی جاتی ہیں، گٹکیں رکھی جاتی ہیں، ان کے اوپر بیٹھ کر وظیفے پڑھے جاتے ہیں اور آخر میں اجتماعی دعا کی جاتی ہے، جو عین قرآن و حدیث کے مخالف طریقہ ہے یہ۔ اس لیے بدعتیوں سے بھی نفرت کی ہے قرآن و حدیث نے، اور اہل بدعت کے عمل سے بھی اللہ کے رسول نے اصحاب مصطفیٰ نے نفرت کی ہے۔ عقبہ بن ولید رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا اے ابو محمد ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہو جو اپنے نبی کی حدیث سے بغض رکھتے ہیں؟ میں نے کہا وہ برے لوگ ہیں۔ انہوں نے فرمایا کوئی بدعتی ایسا نہیں جس سے تم اللہ کے رسول کی ایسی حدیث سناؤ جو اس کے بدعت کے خلاف ہو، وہ حدیث سے نفرت نہ رکھتا ہو۔ اگر تم کسی بدعتی کو جا کر کہو او بھائی یہ تمہارا بدعت والا کام ہے، وہ حدیث سے بھی نفرت کرے گا، وہ اس اہل حدیث سے بھی نفرت کرے گا، یعنی جو حدیث بیان کرتا ہے حدیث سے بھی نفرت کریں گے اور حدیث سنانے والے سے بھی نفرت کریں گے۔ اور اسی طرح حلیۃ الاولیاء میں امام فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لوگوں دیکھو اللہ کے فرشتے دنیا پر آ کے ذکر کی مجلسیں ڈھونڈتے ہیں، خیال کرنا کہ بدعتیوں کے ساتھ نہ بیٹھ جانا، کیونکہ اللہ ان بدعتیوں کی طرف نہیں دیکھتا اور اللہ ان بدعتیوں کی طرف نہ دیکھتا ہے نہ ایسے ہلکے فرشتوں کے، ایسے بدعتیوں کے حلقوں کے پاس جاتے ہیں۔
اور فرمایا کہ نفاق کی علامت یہ ہے کہ آدمی کا اٹھنا بیٹھنا بدعتیوں کے ساتھ ہو۔ اور آگے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے کسی بدعتی کی مدد کی اس نے اسلام گرانے میں اس کی مدد کی ہے۔ جلیل القدر تابعی امام ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بدعتی لوگ گمراہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں وہ جہنم میں جائیں گے۔ سنن دارمی کے اندر آپ کا یہ قول موجود ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد کو کسی بدعتی کے پاس بیٹھے دیکھا، فرمایا اس کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھا کرو۔ سنن دارمی کے اندر بھی یہ قول موجود ہے۔ ناظرین کرام، بدعت سے بھی ہمیں نفرت ہے، اور جو بدعتی بدعت کی خلاف مذمت سننے کے بعد بدعت سے جو باز نہیں آتے، پھر ہم کو اہل بدعت سے بھی نفرت ہے۔ جس طرح بدعت سے ہمیں شدید نفرت ہے، اس طرح اہل بدعت کے بدعت سے بھی ہمیں بڑی نفرت ہے۔